بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کا ارشاد ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو یعنی اس قرآن کو قدر کی رات میں نازل فرمایا۔ یہ سورہ قدر ہے، سورہ نمبر 97، آیت نمبر 1۔ سورہ دخان سورہ نمبر 44 ہے، اس کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں نازل فرمایا۔ فیہا یفرق من کل امر حکیم، اس رات میں ہر اہم حکمت والا معاملہ طے کیا جاتا ہے۔ سورہ قدر میں فرمایا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ قدر کی رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قدر کی رات وہ ہے کہ جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، یعنی اس میں عبادت، اس میں اللہ کو یاد کرنا 1000 مہینوں اللہ کی عبادت اور اس کا ذکر کرنے سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اترتے ہیں فرشتے اور روح الامین جبرائیل علیہ السلام بھی اس میں، من کل امر، ہر طرح کے فیصلے لے کر۔ سلام ہی حتی، سلامتی ہے یہ رات، حتی مطلع الفجر، فجر کے وقت تک، یعنی یہ رات وہ رات ہے کہ جو اللہ کے نزدیک اتنی بابرکت رات ہے کہ اس میں تمام اہم معاملات کے فیصلے ہوتے ہیں، سال بھر کے معاملات کے، اور اسی رات میں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات طے کی کہ وہ قرآن مجید کو نازل کرے گا۔ ہم کو یہ بتایا گیا کہ یہ رات رمضان کے مہینے میں آتی ہے، اسی وجہ سے رمضان مبارک کا مہینہ اتنا خیر و برکت کا مہینہ قرار پایا کہ اس پورے مہینے میں اللہ نے ہمیں روزے کی عبادت سے گزرنے کا حکم دیا۔ اس رات کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ بتایا کہ یہ رات رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں آتی ہے، اور یہ بھی بتایا کہ یہ آخری عشرے میں سے کسی طاق رات یعنی آڈ راتوں میں سے کوئی رات ہے، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں یا 29ویں کی رات۔ اس رات میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس رات میں ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے، اس کے کلام کو پڑھنا ہے، اس کی بڑائی بیان کرنی ہے، اس سے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگنی ہیں، اپنے اور اپنے رشتہ داروں، اپنے جاننے والوں کے لیے معافی مانگنی ہے، جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کے لیے معافی مانگنی ہے۔ یہ کام کیسے کرنا ہے؟ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں، تہجد کی نماز، ذرا تھوڑا سا سو کے اٹھیں تاکہ تازہ دم ہو۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم مغرب سے لے کے اور فجر تک جاگے رہیں، اس میں تو آدمی کچھ تھک جاتا ہے۔ اصل چیز کوالٹی ہے عبادت کی۔ ہم اللہ کے کلام کو نماز میں پڑھیں، قیام میں۔ ہمارے پاس اب قرآن مجید کے ایپس ہیں، ہم اپنے سامنے رکھ کے قرآن پڑھ سکتے ہیں، اس کا ترجمہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس ساری تلاوت کے دوران ہم اللہ سے باتیں کریں، اس سے معافی مانگیں، اس کی بڑائی بیان کریں۔ یہ کام رکوع میں بھی کریں، یہ کام سجدے میں بھی کریں، اور ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھیں اور اللہ کو یاد کریں ایسے جیسے کہ اس کو یاد کرنے کا حق ہے۔ یہ سمجھ کے جان کے یاد کریں کہ یہ سال میں ایک مرتبہ رات آتی ہے اور کچھ خبر نہیں کہ اگلے سال ہمیں یہ موقع میسر آئے نہ آئے۔ تو اس رات سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے، اور جو کچھ انسان اللہ کو یاد کرنے کے ضمن میں کر سکتا ہے کرنا ہے، اللہ سے جو دعائیں مانگنی ہے مانگنی۔
اس کے مانگنے کی کوشش کرنی ہے۔